دوستو پاکستان پالیٹکس کے ایک نئے ایڈیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور کچھ ایسی خبریں جو پہلے سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ڈرامے کے بعد جو ایک این آر او وجود میں آیا اور انہیں لندن جانے دیا گیا، اس کا کچھ حصہ ابھی تکمیل پذیر ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ جو ایجنڈا باقی ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے جو لائحہ عمل ترتیب دیا گیا تھا اور جس قسم کی شرائط کا دونوں طرف سے پابندی کا وعدہ کیا گیا تھا، جب وہ پوری نہ ہوئی تو پھر پی ڈی ایم وجود میں آئی، اور پی ڈی ایم کے وجود میں آنے کے بعد جو خواہشات تھیں نواز شریف صاحب کی وہ تو پوری نہ ہوئیں، لیکن ہوا ہی کیا کہ اس کے بعد ایک دباؤ تو ضرور بڑھا ان قوتوں پر جو ملک کی حفاظت کرنا جانتی ہیں اور جنہوں نے این آر او جو پچھلا ادھورا رہ گیا تھا اس کو پورا کرانے کی طرف بڑھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ذرائع نے بتایا کہ کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف صاحب سے ایک بہت بڑی ہستی نے ملاقات کی، اور وہ جو معاملات ادھورے رہ گئے تھے اور یا جنہیں تکمیل ہونا تھا اس کی طرف ایک اور قدم بڑھا، اور طے یہ پایا کہ اگر مریم نواز یہاں پاکستان میں رہ کر حکومت پر اور ان مقتدر قوتوں پر اپنا اثر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اس سلسلے میں انہیں یہ شکوہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے وعدہ خلافی کی ہے، حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس تھا، جو نیریٹو تھا، وہ تو شروع سے وہی چلا آ رہا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں رہ کر جدوجہد کرنی ہے اور سڑکوں پہ صرف آنا ہے، تو سوائے اس کے کہ وہاں پر وہ دھرنا دیں یا لانگ مارچ کریں، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفوں کا کبھی اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ ایک جواز بنا، اور اس کے بعد دل برداشتہ جو مریم نواز شریف اور نواز شریف کی فیملی تھی انہوں نے زور دینا شروع کیا، اور وہ جو ضامن درمیان میں پڑے تھے کہ ایک بار پھر نواز شریف صاحب تیار ہو گئے کہ ان کی پوری فیملی پاکستان نہیں آئے گی، لندن میں رہے گی، اور یہ بھی میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ایک عرصے کا تعین کیا جائے گا کہ اس عرصے میں وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہاں پر نون لیگ کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ تو یہاں پر پھر ایک بار شہباز شریف صاحب کام آئے ہیں نون لیگ کے، اور انہوں نے مقتدر قوتوں سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کی باتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے جانے کی صورت میں جو پہلا این آر او ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب اپنی پوری کوشش کے باوجود کہ انہیں نہیں جانے دیں گے وہ ناکام رہے اور انہیں کمپرومائز کرنا پڑا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اب اس وقت کہ ان پر جب پھر یہ پریشر پڑے گا مریم نواز شریف کو باہر جانے دینے کے لیے، تو کیا وہ یہ پریشر سہار پائیں گے؟ صورتحال کچھ اس طریقے سے بنے گی جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا اور ایک اور سمجھوتا کر لیا مریم نواز شریف کو جانے دینے کی صورت میں، تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا کہ جس پروگرام کے بلبوتے پر اور جس مشن کو لے کر وہ سیاست میں آئے تھے وہ ان کا وہ مشن پورا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اگر وہ اسی شرائط پر کام کرتے رہے تو پھر بھی ان کی حکومت کا جو سیاسی جواز ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانے دیتے تو پھر ملک جس بند گلی میں پھنس چکا ہے اور جو سیاست ہمارے گلے کی اٹکی ہوئی ہے، تو یہ سیاسی جو لائحہ عمل بنے گا یا وہ جو سیاست سامنے آئے گی وہ اس پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی تک تو شہباز شریف صاحب نے صرف اتنا وعدہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس بات پہ نہیں مانتے اور وہ سسٹم کو لپیٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کے خلاف نو کانفیڈنس کر کے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، ان کو اگلا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے باقی عرصے کے لیے اس پارلیمنٹ کے۔ اور پنجاب میں جو حکومت ہوگی پھر وہ نہ نون لیگ کی ہوگی اور نہ ہی نون لیگ کے اتحادیوں کی ہوگی، بلکہ وہ گورنمنٹ امکانات اسی بات کے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو دی جائے گی، جس میں ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔
غالباً اسی فارمولے کے تحت شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں۔ انہوں نے حمزہ شریف کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ دیا ہوا ہے، اور وہ صرف ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نیا لاحمل ترتیب دیا جا رہا ہے، شطرنج کی نئی بساط بچھائی جا رہی ہے کہ جس پہ مورے حرکت کرتے آپ کو عنقریب دکھائی دیں گے، جو اس وقت ساکت ہیں۔ لیکن اصل امتحان اس وقت نواز شریف صاحب کا نہیں، اصل امتحان اس وقت عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سٹانس پر، اپنے نیریٹو پر، اپنے بیانیے پر اور اپنے مشن پر قائم رہتے ہیں، اور وہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیتے۔ لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ایک بار پھر وہ یو ٹرن دیں گے اور مریم نواز شریف باہر چلی جائیں گی۔ باہر رہ کر گو کہ وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ پاکستانی سیاست میں مسلسل دخل اندازی اپنی جاری رکھیں گے، اپنی بیان بازی جاری رکھیں گے۔ اور جو یہ بات تھی کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ بھی ختم ہو چکا اور اس کی تجدید بھی نہیں کی گئی وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان کی، لیکن اس کے باوجود وہ مزے میں ہیں انگلینڈ میں، اور اگر ان کی پوری فیملی، ان کے بیٹے، ان کے سمدھی اور ان کی بیٹیاں بھی وہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر ان سے بہتر سیاست کرنے والا شخص ہمیں پاکستان میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ شخص پنجاب کی بجائے، یہ فیملی جو اپنے آپ کو حکمران فیملی کہتی تھی، یہ پنجاب کی بجائے کسی اور صوبے کی ہوتی، تو کیا پھر بھی یہی صورتحال ہوتی اور یہی رعایتیں ہوتی، اسی قسم کا این آر او ہوتا جو ان کو دیا جا رہا ہے؟ اور پھر کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو مسلسل یہ کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، تو 75% این آر او کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جو 25% رہ گیا، اگر اس پہ وہ بگڑتے ہیں تو پھر صورتحال کیا رنگ لائے گی، یہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک تو وہ اپنے اس یو ٹرن سے بھی جان نہیں چھڑا پا رہے کہ جو انہوں نے پچھلے دنوں بطور کامرس منسٹر خود ہی تجویز دینے کا کہا تھا کہ بھارت سے چینی اور کپاس کی درآمد کی جائے، اور پھر وہی سمری جب پیش کی گئی کابینہ کے اجلاس میں تو اس کو رد کرنے والے بھی وہی تھے۔ تو یہ پریشر کہاں سے آیا جو وہ برداشت نہیں کر پائے؟ اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں اپوزیشن اس وقت بند گلی میں نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن کا کوئی ایک خاص حصہ بند گلی میں ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی حد تک ہے کہ جنہیں ایک دفعہ پھر استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اور انہیں نواز شریف فیملی پھر سے ایک سڑک پہ ان کو استعمال کرنے کے بعد پھینک کے جا رہی ہے، اور وہ ایک عرصے تک اپنے پرانے زخم چاٹتے رہیں گے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو مبینہ طور پر ان کو کمپنسیشن کی گئی ہے اور ان کو جو زر تلافی دیا گیا ہے، وہ فی الحال اگلے الیکشن تک اسی پہ گزارا کریں۔ جو بھی ہونا ہے وہ بہت جلد ہونا ہے، اور اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر ایک ایسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں ایک آزاد اپوزیشن گروپ بھی بن جائے، لیکن جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو یوسف رضا گیلانی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ اس کے علاوہ اور بھی مرات ملیں کہ وہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے کام نہیں کر رہے، سسٹم لپیٹنے کی سیاست نہیں کر رہے، وہ سسٹم کو بچانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آج کی گفتگو تھی اس کو ہم یوں ہی ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔